باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلیفہ بنانا چاہتا ہے تب تو وہ اس کو پروموٹ کرے گا, اس کو ریپرزینٹ کرے گا. تو بہرحال اپن آگے آئیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ اب اس نے کہا کہ میں زمین میں, ارض میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب آئیے آپ سورہ نساء میں, سورہ نساء کی پہلی آیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں تقوی اختیار کرو, ربکم الذی خلقکم, اپنے اس رب کا جس نے تمہیں خلق کیا, من نفس واحدۃ, من نفس واحدۃ, ایک نفس سے, نفس واحدہ سے جس نے تمہیں خلق کیا. اب یہ بتا دیا کہ جس نے تمہیں خلق کیا نفس واحدہ سے, تم سب, ہم سب کس سے خلق ہیں؟ نفس واحدہ سے. وخلق منها زوجها. اب یہ اس کی سیکوینس بتا رہا ہے کہ ایکچوئل اس نے پہلے کیا خلق کیا. وخلق منها زوجها, اس نے سب سے پہلے نفس واحدہ کا جوڑا بنایا. کس کا جوڑا بنایا؟ نفس واحدہ کا. وخلق منها, اور خلق کیا اس نے, منہا اس کی نفس سے, نفس واحدہ سے, زوجہا اس کا جوڑا, نفس واحدہ کا جوڑا کی نفس واحدہ. اس نے اپنی نفس واحدہ کا کیا بنایا؟ جوڑا بنایا. تو نفس کا جوڑا کیا بنا؟ ارض. یہ پوری کائنات بنی. خلق السماوات والارض, کیا بنا؟ سماوات بنے اور ارض بنے, سماوات بنا اور ارض بنا. تو یہ جو سماوات ہے, ارض ہے, یہ پورا کریشن یونیورس, یہ ایکچوئل جوڑا کس کا ہے؟ نفس واحدہ کا. اب یہاں تھوڑا سا رکیے, کام کی بات آپ کے لیے. ہاں, اب اس کو پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھیے کہ یہ جو یونیورس ہے, یہ یونیورس ہمارے لیے خاص کیوں ہے, اسپیشل کیوں ہے, کیوں ہمیں اس یونیورس سے تال میل بنانا ہے, کیوں اس کائنات کے ساتھ ہمیں تال میل بنانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نفس واحدہ کا جوڑا ہے. ڈائریکٹ ہم کو یہاں انٹرٹین نہیں کروایا جا رہا. نفس واحدہ کا جوڑا ہے یا نفس واحدہ نے جوڑا بنایا؟ نفس واحدہ کا جوڑا ہے. وخلق منہا زوجہا, اس سے, اس کا جوڑا. آیت میں دیکھیے, اس میں 2 بار ہا ہا آیا ہے. اس کے بعد ہماری ہا ہا تو ہونی نہیں چاہیے. ہاں, مؤنث کا ہا ہے وہ. وخلق منہا, اور خلق کیا اس نے, منہا اس سے, نفس واحدہ سے, زوجہا اس کا, نفس واحدہ کا جوڑا. تو نفس واحدہ کا جوڑا یہ کائنات ہے. اور پہلی بار اتنی بڑی کائنات آ کیسے جائے گی؟ اتنا بڑا یونیورس بن کیسے جائے گا؟ ملٹی یونیورس یہ بن ہی نہیں سکتا. ایکچوئل یہ یونیورس نہیں ہے. اس کو ابھی دیکھیے, عرفان بھائی نے آپ لوگ کو بتایا رہا کہ آپ ابھی جو انٹرٹین کر رہے ہیں وہ پارٹیکل کو کر رہے ہیں, ویوز کو نہیں کر رہے. پارٹیکل مینس وہ
جس کو ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سونگ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یہ پارٹیکل کہلاتا ہے. وہ پارٹیکل ہے. جو پارٹیکل ہے آپ کے اپروچ میں، آپ کے کانٹیکٹ میں. اور ویوز وہ جس کو آپ نہ سن سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سونگ سکتے ہو، نہ چکھ سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو، مگر آبزرویشن کے ساتھ. جب تک آپ آبزرویشن میں نہیں جائیں گے، آبزرو نہیں کریں گے، غور فکر نہیں کریں گے، جو کچھ دکھ رہا ہے اس کے پرے نہیں دیکھیں گے، کیا بات ہے. تب تک آپ کو وہ ویوز نہیں دکھائی دیں گے. اور ویوز یا پارٹیکل، اس میں ہم کو زیادہ کنفیوز بھی نہیں ہونا ہے کہ ویوز، اب ویوز کیا ہوتی ہیں. تو اتنی بات ابھی اپن کر رہے ہیں، اس میں سے آپ لوگ خود بتا دو گے کہ پارٹیکل وہ ہے جو دکھ رہا ہے، اور ویوز وہ ہے جو ہمیں اس میں دکھ نہیں رہا ہے، لیکن ہے اس میں. تو یہ جو یونیورس ہے یہ ہم کو ایز اے پارٹیکل دکھ رہا ہے. یہ یونیورس کو ہم پارٹیکل کے فارم میں دیکھ رہے ہیں. اب اللہ چاہتا کیا ہے آپ سے کہ یونیورس کو آپ کیسے دیکھو. کیا بات ہے. کیا بات ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دیکھا؟ ہے. کیا بات ہے. انی وزیت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اب دیکھتے ابراہیم بھی رہے اور دیکھ ہم بھی رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں سماوات کو، ارض کو، ہم دیکھ رہے ہیں سورج کو، چاند کو، ہم دیکھ رہے ہیں زمین کو، مٹی کو، پتھر کو. اور ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھ رہے تھے؟ فطرت کو، ویوز کو، بیونڈ دا فزکس، بیونڈ دا کلر، بیونڈ دا پکچرز، بیونڈ دا ساؤنڈ. وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ فطرت کو. اب یہ کہ فطرت کو دیکھنے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ غور فکر کرنا پڑے گی، آبزرویشن کرنا پڑے گا، اینالائز کرنا پڑے گا، ڈٹرمائن کرنا پڑے گا. جب تک آپ عقل کے کان سے، عقل کی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے، آپ کو سماوات اور ارض کی فطرت نہیں دکھائی دے گی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی دی. اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے آبزرو کیا، آبزرویشن میں لیا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو ملک دکھلائے، ملائکہ کو دکھلایا، سماوات اور ارض کے. کس کے ملائکہ کو؟ سماوات اور ارض کے ملائکہ کو ہم نے کسے دکھلایا؟ ابراہیم کو. لیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے. اور یقین آپ کا تبھی بنے گا، تبھی آپ کسی چیز پہ یقین کرو گے جب آپ اس کی ریئلٹی کو دیکھ لو گے، جب اس کی تصدیق کر لو گے، وہ آپ پہ مصدق ہو جائے گی، تب آپ اس کو دیکھ پاؤ گے. تو یہ جو یونیورس ہے، یہ چونکہ نفس واحدہ کا جوڑا ہے، لیکن یہ جوڑا اللہ نے کس لیے بنایا؟ اور پھر اس جوڑے میں وہ کہہ رہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض، اس یونیورس میں، اس ارض میں، اس سماوات، اس ارض میں، اس میٹر میں خلیفہ، مخالف، وپکش، اپوزیشن. تو اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ ریجیکٹ کرے، ڈینائی کرے، وروଧ کرے، ہٹا دے. کس کو؟ باطل کو، ارض کو، میٹر کو، اس فزیکل دکھنے والے یونیورس کو، پارٹیکل کو، اور ثابت کرے کہ وہ خلیفہ ہے. تو یہ
فی الارض خلیفہ، یہ ارض کا مخالف ہے، اور بجائے ارض کی مخالفت کرنے کے، بجائے میٹر کی مخالفت کرنے کے، بجائے باطل کی مخالفت کرنے کے، آج ہم اس کے پیروکار ہو گئے، اس کے فالوور ہو گئے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس ارض میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تاکہ وہ اس کی مخالفت کرے اور اس کو ہٹا کے اور اپنے اوپر حق کو عیاں کر لے اور نفس واحدہ سے جڑ جائے۔ کیا بات ہے؟ بن عرض سے کیا مخالف پر ہو گیا، نفس واحدہ ہے۔ تو اسی لیے اس کو اس نے کہاں بنایا؟ فی الارض خلیفہ۔ تو ارض میں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنے اس فزیکل کو ہی اپنا الہ بنا لیں، مادی دنیا کو، مادی چیزوں کو، طاقتور اسی کا اللہ۔ ہم جو نفس امارہ ہے اس کو ہم اپنا الہ بنا لیں اور اس کے پیروکار ہو جائے، جو کہ مٹ جانے والا ہے اور ایک دن مٹ جائے گا۔ تو اللہ نے اس میں ہم کو خلیفہ بنایا، اور خلیفہ اس لیے بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ تو اس کی مخالفت کرتا ہے یا کہ اپنے آپ کو اس کی پیروی میں دے دیتا ہے، اور اگر تو اس کو اپنے آپ کو اس کی پیروی میں دیتا ہے تو جو اس کا حال ہوگا وہ تیرا حال ہوگا، اور باطل مٹ جانے والا ہے، کیا بات ہے؟ فزکس ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہوگا وہ بھی مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اگرچہ وہ اس کے ساتھ ہے، اس کا فالوور ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اس بھرم کو، اس ایلیوژن کو، اس ریب کو ہٹائے اور اس کے پیچھے جو حق ہے پس پردہ، اس کی شناخت، اس کی پہچان کرے اور اپنے آپ کو اس نفس واحدہ کی پیروی میں دے، تب یہ اپنے آپ کو خلیفہ کہہ سکتا ہے اور تب یہ خلیفہ ثابت ہوگا، ادروائز یہ خلیفہ نہیں کہلائے۔ انشاءاللہ آگے قالوا اعتزل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اب کہا انہوں نے، اب کہاں انہوں نے مطلب یہ ملک کہہ رہے کہ اعتزل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ آپ کا سوال ہے۔ تو اب یہ کہہ کون رہے ہیں؟ کہ ملک کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے کہا نا کہ نفس واحدہ، اس کا ارادہ ابھی فی الحال ہاتھ کو سونپا گیا ہے۔ کس کو؟ ہاتھ کو۔ تو یہ قالو وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتزل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بنانے والا ہے اس میں نفس واحدہ میں من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے۔ اب آپ سوچو کہ ملک کو با حیثیت خلیفہ یہ واضح ہوا کہ نفس بن رہی ہے، تو جب نفس بنے گی اور آلریڈی ایک نفس ہے، اور جو نفس واحدہ ہے وہ نفس واحدہ اپنے ہی اندر ایک نفس کو جنریٹ کر رہی ہے، بنا رہی ہے، تصور میں لے رہی ہے۔ اب نفس کے اندر نفس، تو وہ ان کا آپس میں وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف جائیں گے۔ یہ کس کا سوچنا ہے؟ ملائکہ کا۔ ملائکہ مطلب اب یہ جو حس ہے، جو بیہیویئرس ہیں، یونیورسل جو بیہیویئرس ہیں، جو فورسز ہیں، جو انرجیز ہیں، وہ ایکچوئل وہ اپنے بیہیویئر سے یہ انڈیکیشن دے رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ بات کیا ہو رہی ہے کہ آلریڈی جب ایک نفس ہے، سپریم سائیکالوجی ہے، اور اسی میں دوسری نفس کا کریشن، تو دوسری نفس کا کریشن مطلب آپ سوچو کہ اپنے ہی مخالف سوچنا۔ میں سوچ رہا ہوں جانا ہے، اور پھر میں ہی یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں جانا ہے، جاؤں کہ نہیں جاؤں، جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ یہ ہم ایسا سوچتے ہیں کیونکہ
ہمارے اندر نفسیات چل رہی ہے، ایک نفس نہیں ہے ہمارے اندر. ہم دوسری بھی نفسیات کو، دوسرے کی بھی نفسوں کو، اور بھی جو ہم نے الہ بنائے ہوتے ہیں، وہ ساری ہماری نفسیات میں وہ شامل ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ انٹریکشن ہوتا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تو فساد برپا کرنا چاہتا ہے؟ کس میں؟ نفس واحدہ میں. پھر وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور یہاں جو یسفک الدماء ہے، تو دیکھیے دمن، جیسا کہ ابھی عرفان بھائی نے بتایا کہ دمن ایکچوئل یہ ورڈ جو ہے یہ میٹافورک ہے، جو کہ سائیکی کو ریپریزینٹ کرتا ہے، سائیکی کو پریزینٹ کرتا ہے. تو سائیکی تو نان فزیکل ہو گئی، نان فزیکل ہو گئی. اب سائیکی کو اگر ہم کو دکھانا ہے، کسی کی ذہنیت کو اگر ہم کو دکھانا ہے، بتانا ہے، تو اپن کیسے بتاتے ہیں؟ ارے اس کا خون ہی ایسا ہے، اس کا باپ ایسا ہے، ان کا خاندان ایسا ہے. یہ گالیاں ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں. تو اکثر لوگ کسی کو یا اس کی ذہنیت کو یا اس کی حرکتوں کو نگیٹیولی جب بتاتے ہیں تو وہ اس کو ضرب دینے کے لیے اس کو کس سے جوڑ دیتے ہیں؟ بلڈ ریلیشن سے. تو بلڈ ایکچوئل سائیکی کو پریزنٹ کرتا ہے. اور ویسے بھی میڈیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی اینیملز ہیں تو ان کے بلڈ سے آپ بتا سکتے ہو کہ وہ جو بلڈ ہے وہ کس اینیمل کا ہے، اور جس کا وہ بلڈ ہے اس کے بیہیویئر کیسے ہیں، اس کی سائیکی کیسی ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ وہ کیا کرے گا؟ اپنی سائیکی کو وہاں پہ پھیلائے گا، چھائے گا، حاوی کرے گا، آمادہ کر لے گا. کس کی سائیکی کو؟ خود اپنی سائیکی کو. وہ نہیں پیروی کرے گا تیری سائیکی کی، تیری نفس کی، بلکہ وہ اپنی ہی نفس کو اپنے اوپر کیا کر لے گا؟ لاد لے گا، چھا لے گا، پھیلا لے گا. اور یہی ہو رہا ہے آج. ہم اپنی ہی نفسیات کی پیروی کر رہے ہیں بجائے اللہ کی نفس واحدہ کی پیروی کرنے کے. ہم اپنی ہی نفس، اپنی ہی سائیکی کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری سائیکی ہے، جو تمہاری نفس ہے، اس کو قتل کرو، اس کو قتل کرو. آپ کو اپنی سائیکی سے کوئی بیہیویئر نہیں کرنا ہے. اپنی ذہنیت کے ساتھ اگر آپ نے کوئی بیہیویئر کیا تو اس بیہیویئر سے، اس عمل سے آپ کو کوئی خیر حاصل نہیں ہوگی. سائیکی آپ کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ اپنی سائیکی سے اس کی سائیکی کو سمجھ لو، نہ کہ اسی کو آپ پروموٹ کر دو. اس کو آپ کو ہٹانا ہے اور اس کی سائیکی کے مطابق آپ کو بیہیویئر کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اور جو اس کی سائیکی، نفس واحدہ کی سائیکالوجی کے مطابق، اس کی گائیڈ لائن کے مطابق، اس کے انسٹرکشن کے حساب سے، اس کے لا اینڈ آرڈر کے حساب سے جو کام کیا جائے گا وہ عمل صالح کہلائے گا، وہ عمل صالح کہلائے گا. کیونکہ اس عمل میں آپ کی ذہنیت انوالو نہیں، اس کی ذہنیت انوالو ہے، اس کا ذہن انوالو ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ایسا ایسا کرنے والا. مطلب سیدھی سی بات ہے، ایک نفس کے پریزنٹیشن میں جب دوسری نفس آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتی ہے. یہ تھوڑا سا ملائکہ کو جو مطلب کہ ان کو یہ لگا کہ فساد کریں گے، تو اللہ کی نفس کو بیہیویئر کو جاننے کی وجہ سے ان کو یہ جاننا ہے. نہیں، دیکھیے نفس واحدہ کے ہی یہ حواس ہیں. اب وہ جو نفس واحدہ کی جو حواس ہیں تو وہ
اب میں ایک روبوٹ بنا رہا ہوں، آپ سمجھ لیں. اب جب میں ایک روبوٹ بنا رہا ہوں، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سیلف ڈیسیژن پاور ہونا چاہیے. اب یہ میں سوچ رہا ہوں، میں ارادہ کر رہا ہوں، تو میں یہ بھی سوچوں گا نا کہ اگر میں اس کو سیلف ڈیسیژن دے دیتا ہوں، یہ پاور دے دیتا ہوں، اختیار اور اقتدار دے دیتا ہوں، تو ممکن ہے وہ کیا کرے گا؟ بنانے والے کو سب سے پہلے تو وہ اس کو نپٹائے گا جو بنایا ہے. وہاں فساد پھیلائے گا، وہ اس کو ڈینائی کرے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا. تو یہ جو ہم سوچ رہے ہیں ابھی، یہ وہ تصور چل رہا ہے جو ہمارے اوپر بیان کیا جا رہا ہے ملائکہ کے ذریعے. یہ سب خیال میں چل رہا ہے. ہاں وہ تو سائیکی بھی چل رہی ہے. ہستی کے اس فریب میں نہ آ جائیو حسد، ہستی کے اس فریب میں نہ آ جائیو حسد، کہ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. دامے دمن ابھی پڑھ رہے تھے، دام خیال ہے. تو دمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ خیال. اور جیسے یسفک الدماء، اب اس کا جب دمن، اس کا بلڈ جب اپنے خیال میں آئے گا تو وہ تو سوچے گا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں، اور کوئی دکھ بھی نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی نفس کو تو دیکھ نہیں پائے گا. چونکہ اس کو نفس دی گئی ہے تو اس کو تو اپنی نفس دیکھے گی نا ہر جگہ. اس کی نفس کو دیکھنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نفس کو قتل کرو، ہٹاؤ. جیسے یہ اپنی سائیکی کو ہٹائے گا، اس کی سائیکی واضح ہو جائے گی، اس کی نفس واضح ہو جائے گی. اور یہ اپنی سائیکی کو، اپنی نفس کو ہٹا ہی نہیں پاتا، وہ واضح نہیں ہو پاتی، زندگی اسی میں نکل جاتی ہے. تو بہرحال اب اس کو اینڈ کریں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور یہ کہ ہم سب تسبیح کرتے ہیں تیری ساتھ، تیری حمد کے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور مقدس کرتے ہیں تجھ کو. اب یہ اللہ کی نفسیات اور اس کے جو ملک ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں تو وہ تیرے ارادے کے عین مطابق کرتے ہیں، تیرے ارادے کی ہم کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے. جو تو چاہتا ہے، جیسا تو کہتا ہے، ہم ویسا ہی کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم جا بھی نہیں سکتے. یہی اس کا مقدس کرنا ہے، اس کو قدوس ٹھہرانا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے دائرے میں ہی کرتے ہیں، اللہ یہ کہ تیرے ارادے کے مطابق ہی کرتے ہیں. قال انی عالم ما لا تعلمون، تو کہا بے شک میں جانتا ہوں اور ما لا تعلمون تم نہیں جانتے. اور یہ بات صحیح ہے، اگر غور کرو تو یہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یہ وہی جانیں گے جو میں جنواؤں گا، چاہے میرے ہاتھ ہوں جس سے میں کچھ کرتا ہوں، چھوتا ہوں، ایکٹ کرتا ہوں، چاہے میرے کان ہو جس سے میں سنتا ہوں. یہ وہی سنیں گے جو میں سناؤں گا، یہ آنکھیں وہی دیکھیں گی جو میں دکھاؤں گا، اور یہ زبان وہی بولے گی جو میں بلواؤں گا. تو جب ہمارے یہ اعضاء، ہمارے یہ حواس اور ہمارے یہ ملک اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہوا ہے، جس کا ہم آج مس یوز کر رہے ہیں، تو ادھر دیکھیے. اور وہی کام وہ کر رہا ہے، لیکن وہ عدل انصاف کے خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، اپنے میزان سے نہیں ہٹ رہا ہے، حدود کو نہیں لانگ رہا ہے. جس بات کو وہ تمہیں کہہ رہا ہے کرنے کو، وہ خود بھی اس پہ قائم ہے، وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے.
اگر وہ تمہیں منع کر رہا ہے کہ بے ایمانی مت کرنا، تو ایسا نہیں کہ وہ بے ایمانی کر رہا ہے، وہ بھی ایماندار ہے، وہ بھی ایمان والا، تم کو بھی کہہ رہا ہے تم بھی ایمان والے بن جاؤ۔ لیکن کتنا بڑا رائٹس، آپ سوچو، پاورز اس نے ہمیں دیا، اور اس کا یوز ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اگر اچھے سے غور کرو تو اس نے اپنی نفس واحدہ سے اس یونیورس کو بنایا، اور یہ یونیورس میں اتنے سارے ریسورسز ہیں، اتنے ریسورسز ہیں جو ہمارے محاسبے کے باہر ہیں، ہماری کیلکولیشن کے، اور اتنا بڑا پاور، رائٹس، حق اس نے ہم کو دیا۔ کس لیے دیا؟ تاکہ ہم اس حق کے ساتھ اس کریشن پہ، اس خلقت پہ، اس سماوات اور اس ارض پہ، اس زمین پہ اس کے حکم سے حکومت کریں، اس کے حکم سے اپنے کاموں کو انجام دیں، اس کے حکم سے اس زمین کو آباد کریں، اس کے حکم سے، جو اس رائٹ سے جو اس نے ہمیں دیے ہیں، اس رائٹس کا اگر ہم صحیح یوز کر سکتے ہیں تو آپ سوچو کہ یہ زمین اور یہ آسمان آپ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو انسان کے خلاف چلی جائے، انسان کے مخالف چلی جائے۔ ہر حال میں ہر شے کو اس کی بات کو ماننا پڑے گا، اس کی پیروی کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب